اساتذہ کرام، حاضرین جلسہ، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع زبان کی حفاظت ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، امید ہے کہ آپ حضرات غور سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر، ثواب و برکت نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ اپنے باتوں سے خیر کیا اور کسی نیکی کیا لوگوں کے آپس میں اصلاح کر لینے کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں، انہی باتوں میں خیر اور ثواب و برکت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتی ہے اور خدا اس سے خوش ہو جاتے ہیں، وہ شخص اس بات کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور ایک شخص اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہے، بندہ اس سے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کی بری بات کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں گرا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان ہی کے ذریعے اپنی زندگی کو راحت پہنچاتا ہے، اور زبان ہی کے سبب خود کو اور دوسروں کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے سچائی کی بات، بھلائی کی بات، محبت کی بات اور صلہ رحمی کی بات، نیکی کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنے کی بات کرے تاکہ بے حساب ثواب کا مستحق ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دو جلنے والوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے، اللہ تعالی ہر قدم پر اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور اپنی زبان کو جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی، چڑے کی باتوں، گالیاں اور فحش باتوں اور کفر و شرک کی باتوں سے بچائے، ورنہ بری باتیں انسان کو جہنم میں داخل کرا دیتی ہیں۔ ایسی بات کہنے سے انسان خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ سارے مسلمانوں کو زبان کی آفتوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم زد فزد۔ یہ طالب علم جو آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہے تھے، وہ جب یہاں آئے تھے تو اردو زبان ان کی نہیں تھی، اردو وہ بول نہیں سکتے تھے۔ یہاں جب آئے تو ہم بھی ان سے تیلگو میں بات کرتے تھے، پھر الحمدللہ انہوں نے اردو سیکھا بولنا، اور پھر اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا تو نورانی قاعدہ ختم کر کے، ناظرہ ختم کر کے اب حفظ پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ 13 پارے حفظ ختم ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ طالب علم کے علم میں، عمل میں اور برکت عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ تقریر کے درمیان ہو یا نعت و حمد کے درمیان ہو، کوئی جملہ پسند آپ کو آ جائے تو اس پر آپ خاموش نہ بیٹھے رہیں، سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں۔ یہ دین کی مجلس ہے، اس میں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بولنے والوں کے اندر بھی ایک ہمت آئے، ایک حوصلہ آئے کہ مجمع ہاں سن رہا ہے اور بڑی توجہ سے ہماری طرف متوجہ ہے، تو پھر کہنے والے کو بھی اپنی بات بڑی ہمت کے ساتھ اپنی بات پیش کر سکیں گے۔ اس لیے تمام ناظرین سے، سامعین سے گزارش ہے کہ تقریر کے درمیان میں بھی ہو سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، حمد پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے۔ اس کے بعد میں تقریر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے
हाफिज मोहम्मद इम्तियाज बदरी को दावत देता हूँ वो आकर अपने उन्वान पर माफी ज़मीर अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, हाज़िरीन जलसा और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज मेरी तकरीर का उन्वान इल्मे दीन है। इस सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है कि आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमाएंगे। हाज़िरीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे ये कहें, क्या इल्म वाले और बेइल्म कहीं बराबर होते हैं? मुहतरम हज़रात, ये दोनों हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी सिफत है। इल्म नूर है, इल्म जिंदगी है, इल्म माल से बेहतर है। इल्म अपने जानने वाले की हिफाजत करता है। मालदार को तो खुद माल की हिफाजत करनी पड़ती है। इल्म खर्च करने से बढ़ता है और माल खर्च करने से कम होता है। इल्म ही के जरिया खुदा को पहचाना जाता है। इल्म ही के जरिया अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा होता है। जो उसको सीखेगा वो दोनों जहां के मालिक के नजदीक बुलंद मर्तबा पाएगा, और जो इल्म नहीं सीखेगा वो दोनों जहां के मालिक के नजदीक बड़ी रहमत से महरूम और बेवकत रहेगा। सामीने कराम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दीन की ज़रूरी इबादतें और फराइज़ का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यह हकीकत है कि दीन की छोटी बड़ी जो भी इबादत उसके मसाइल को जानकर अदा की जाती है वो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल होती है, और जो इबादत उसके मसाइल जाने बगैर अदा की जाती है ऐसे इबादत के फासिद और बातिल होने का ज़्यादा अंदेशा रहता है। मुहतरम बुजुर्गों, एक मोमिन के लिए शरीयत का इल्म ऐसे ही ज़रूरी है जिस तरह बदन को रूह और ग़िज़ा की ज़रूरी होती है। जिस तरह बदन को ग़िज़ा न मिलने से बदन कमज़ोर और बीमार पड़ जाता है, इसी तरह अगर दिल को इल्म की ग़िज़ा न मिले तो दिल भी बीमार और कमज़ोर पड़ जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि पूरी मेहनत और लगन के साथ इल्म हासिल करें ताकि जुमला फराइज़ व इबादत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अंजाम दे सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को इल्म दीन की दौलत से नवाजे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।